چیئرمین بلاول بھٹو زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کا تاریخی دو راہ سینئر صحافی عاصم علی اپنے کالم میں لکھتے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں موجودہ دور میں ایک عام تاثر یہ ہے کہ وہ پارٹی جو کبھی عام آدمی کی پارٹی کہلاتی تھی، وہ اس وقت جاگیرداروں، وڈیروں، مخدوموں اور گدی نشینوں کی آماج گاہ بن چکی ہے۔ بلکہ پورا سچ تو یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد اور اتحادی حکومت کا حصہ بننے کے بعد زیادہ تر عوامی حلقوں میں یہ سوچ سرایت کر گئی ہے کہ پیپلز پارٹی گویا اب وڈیرا سیاسی اسٹیٹس کو کے لیے آخری پناہ گاہ کے طور پر کام کر رہی ہے۔ ایک سوال اکثر ذہن میں آتا تھا کہ آصف علی زرداری کی سیاست میں ایسا کیا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی آہستہ آہستہ ڈرائنگ روم کی طرف جا رہی ہے، جو ڈرائنگ روم در حقیقت میں اس کی طبعی موت کی جگہ ہے۔ وہ سوال اب سمجھ میں آتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے مفاہمت کی سیاسی کھیلوں میں اپنی سیاسی اور جمہوری روح کو کھو دیا ہے، جس کے لیے وہ عوام اور جمہوری حلقوں میں مشہور تھی۔ اگر اس بات کا دوسرا پہلو دیکھا جائے تو جاننے کو ملتا ہے کہ بی بی شہید کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی ایک عوامی قیادت سے محروم ہو چکی تھی۔ آصف علی زرداری کو وقت چاہیے تھا جب تک بلاول اس قابل نہیں ہو جاتے کہ پارٹی کے امور کو دیکھ سکیں۔ اس دوران صدر زرداری نے گٹھ جوڑ اور مفاہمت سے اشتراکی کی سیاست سے ملک کی اکائیوں اور پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے کام بھی کیا، اور ساتھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کی اگلی نسل میں منتقلی کے مناسب وقت کا انتظار بھی کرتے رہے۔ جس طرح ہر نظریہ حکمت عملی اور پروجیکٹ ایک طبعی موت ہوتی ہے، اس طرح پاکستان پیپلز پارٹی کی اس قلیل مدت سیاسی انتظام کی اب موت ہو چکی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی بی بی کی شہادت کے بعد کی ایڈ ہاک پالیسی کے دور میں پیپلز پارٹی کا نظریہ اور مزاحمت کی سیاست کا جادو عمران خان کی تحریک انصاف لے اڑی ہے، مگر پیپلز پارٹی کو ایسی صورتحال کا کوئی پہلی دفعہ سامنا نہیں کرنا پڑ رہا۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی عوامی قیادت سے محروم ہو گئی تھی۔ میر مرتضیٰ اور شاہ نواز ماشاء اللہ اور بدترین آمریت کے خلاف مزاحمتی کوششوں میں دوسری طرف مصروف ہو گئے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو مقدمات کا سامنا کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی والدہ محترمہ نصرت بھٹو کے ساتھ مل کر پارٹی کے امور بھی دیکھا کرتی تھیں۔ بی بی شہید نے پارٹی کی باقاعدہ قیادت اس وقت سنبھالنے کا فیصلہ کیا جب جلا وطنی سے واپسی پر باقاعدہ اپنی عملی سیاست کا آغاز کیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کے معاملات سے اپنی والدہ کو الگ کر کے خود کو عوام اور تازہ سیاسی ہواؤں کے دوش پر ڈال دیا۔ اس وقت بے نظیر بھٹو کی پیپلز پارٹی کو انہی مسائل کا سامنا تھا جو 1988 میں بھٹو کی پیپلز پارٹی کو تھا، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو اپنے والد آصف علی زرداری کی سیاست کے اثر سے نکل کر عوام میں جانا ہوگا، جو بطور چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ان کا حقیقی مینڈیٹ ہے۔ محترمہ بے نظیر بھٹو نے سب سے پہلے پارٹی کی قیادت اپنی والدہ سے لے کر خود سنبھال لی اور پارٹی کے امور چلانے کے لیے خود اپنی سیاسی حکمت عملی بنائی۔ بی بی شہید نے پارٹی کے اندر اصلاحات کی اور پارٹی کو جاگیرداروں اور وڈیروں کے چنگل سے نکال کر ایک بار عوام میں لے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کام میں بی بی شہید کو سب سے بڑی دشواری کا سامنا ان انکل سے تھا جو عرصہ دراز سے پیپلز پارٹی میں بھٹو صاحب کے دور سے موجود تھے۔ بی بی نے نہایت ہوشیاری اور سیاسی بصیرت سے پارٹی کے تمام امور اپنے ہاتھ میں لیے اور انکلز کے حصار کو توڑ کر عوام میں لوٹ گئیں، جہاں پہ بھٹو صاحب 1979 سے ہمیشہ کے لیے رہ گئے تھے۔ تاریخ کا دلچسپ دو رہا ہے کہ نوجوان لیڈر بلاول کو بھی اس وقت اسی کی طرح کی صورتحال کا سامنا ہے۔ ان کے ارد گرد وہ تمام انکلز ہیں جو بی بی شہید کے دور سے پاکستان پیپلز پارٹی میں کام کر رہے ہیں۔ انقلابی اور مزاحمت کی سیاست میں انکلز کے کرداروں کو اس لیے ایک مناسب حد تک رکھا جاتا ہے کہ تازہ ہوا نہیں چلنے دیتے، نئے نظریات کو مٹی پاؤ اور مفاہمت کی نظر کر دیتے ہیں۔ اس سے اسٹیٹس کو تو اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، مگر نئی سیاسی اور عوامی سوچ نہیں پنپ پاتی۔ برطانوی مصنف جارج برنارڈ شاہ نے کہا تھا کہ جو 20 سال والے زندگی کے دور میں سوشلسٹ نہ ہو اس کے پاس دل نہیں ہے، اور جو 40 کی عمر تک سوشلسٹ رہے اس کے پاس دماغ نہیں ہے۔ جب سیاسی انقلاب کو عوام میں لے جانے کی ضرورت ہو تو دل کا دماغ سے زیادہ مؤثر اور کارآمد ہوتا ہے، کیونکہ انسانی جوش اور ولولے کے لیے دل و دماغ پر برتری رکھتا ہے، اور جب آپ دور حاضر کے سیاسی نوجوان سے مخاطب ہوں تو یہ مظہر اور ناگزیر ہو جاتا ہے، جو عمران خان کی تحریک انصاف میں واضح نظر آتا ہے۔ چیئرمین بلاول کے ارد گرد موجود انکلز اعلیٰ درجے کے شریف النفس دانشور اور وفادار لوگ ہیں، مگر اب ان کا مال مارکیٹ میں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ سوشل میڈیا اور ٹیکنالوجیکل گلوبلائزیشن کے اس دور میں جہاں پر آپ کے ملک کا 60% سے زیادہ ووٹر نوجوان طبقہ ہے جو لمحہ لمحہ پرانی چیزوں کو متروک کرتا جا رہا ہے، یہ ایک الگ بحث ہے
کہ برق رفتار سائنسی تبدیلی اور سوشل میڈیا کی تیزی کے پاکستان کے نوجوان کی زندگی پر کیا اثرات ہیں، مگر یہ ایک سیاسی حقیقت ہے کہ پاکستان کا نوجوان اب اسی مائنڈ سیٹ کو فالو کر رہا ہے اور وہ اس میں رہتے ہوئے ہی بات سننا اور ماننا چاہتا ہے۔ عوام اپنانے سے گریزاں ہے، بلکہ زیادہ تر نوجوان تو اس خیال کو بھی کافی شدت سے رد کرتے ہیں۔ اس کی وجہ پیپلز پارٹی کی روایتی موریثی اور اسٹیٹس کو کی پارٹی ہونے کا تاثر ہے، جو بی بی کی شہادت کے بعد والے دور میں پیدا ہوا اور جو کافی حد تک پروپیگنڈے اور کینہ زرداری پر بھی مشتمل ہے، مگر اس کا اثر تب زائل ہوگا جب چیئرمین بلاول اپنی والدہ کی طرح موریثی اور رسمی سیاست کے بت توڑ کر نوجوان نسل کے مائنڈ سیٹ میں سرایت کریں گے۔ بے نظیر بھٹو نے عوام کے ساتھ نامیاتی رابطہ قائم کیا۔ اسلامی دنیا کی پہلی منتخب وزیر اعظم بننے کے ساتھ دختر مشرق بننے کے بعد بھٹو صاحب کو مزید امر کر گئیں۔ سیانے کہتے ہیں کہ باپ کا بڑا نام ہو تو بیٹے کے لیے نام بنانا مشکل ہو جاتا ہے، مگر یہاں ایک بیٹی نے اپنی خود شناخت بنائی اور بہت سے سیاسی اور غیر سیاسی معاملات میں بھٹو صاحب سے قداور ہو گئیں۔ کیا نوجوان چیئرمین بلاول اپنی والدہ کی طرح عوام میں جا پائیں گے اور کیا وہ اپنی خاندانی سیاسی میراث سے نکل کر ایک خود مختار سیاسی رہنما بن پائیں گے اور کیا وہ اس عوام تک پہنچ پائیں گے جہاں قائد عوام بننے کی کاریگری سکھائی جاتی ہے؟ مگر فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے، لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جب عرض خدا کے کعبہ سے سب بت اٹھوائے جائیں گے۔